نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں کہ 2 بجے ہمیں یہاں پہنچنا تھا اور 2 بجے بات بھی شروع کرنی تھی، لیکن مسجد میں کچھ مہمان آ گئے تھے جس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا، تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جوڑ ہر 3 ماہ پر کام کرنے والی بہنوں کے نام سے ہوتا ہے، جس میں آپ بہنیں ماشاءاللہ بہت اہتمام سے جمع ہوتی ہو، اور ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار حضرات سارے یہاں پہنچتے ہیں اور آپ بہنوں کی ڈائریوں کو دیکھ لیتے ہیں، مگر آج آپ کی ڈائریاں نہیں طلب کی، تو آپ کو شاید ذہن میں بات ہوگی کہ ہماری ڈائریاں کیوں نہیں منگوائی گئی۔ بات یہ ہے کہ آج اکثر ذمہ دار، چونکہ آج مسجد خدا میں حلقہ نمبر 5 کا جوڑ چل رہا ہے، تو اکثر ذمہ دار اس میں مشغول ہے، تو یہاں چند ساتھی ہمارے پہنچے ہیں، سارے ساتھی پہنچ نہیں سکے، اس لیے انشاءاللہ آپ کی ڈائریاں آئندہ دیکھ لیں گے۔ باقی ماشاءاللہ یہ ہر مرتبہ جو ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ جوڑ کوئی نئی بات سنانے کے لیے یا نئی بات کہنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہم مردوں کو بھی اور آپ بہنوں کو بھی اللہ پاک نے جس بڑی بات کی توفیق دی ہے، اس بڑی بات کی توفیق پر اس کی جو قدر کرنی چاہیے اس کا ہمارے اندر احساس ہو جائے، اور جس ذمہ داری پر ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مردوں کو اللہ نے توفیق دی اور آپ بہنوں کو اس میں ہوتے ہوتے کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، تو اس جوڑوں کے ذریعے سے تھوڑی سی فکروں کو تازہ کرنے کی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں میں بھی فکر آ جائے، عورتوں میں بھی فکر آ جائے، اور یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ حالات کی جگہ ہے، یہاں ہر قسم کے حالات آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو آزمائیں گے اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے، نبلوکم بالشر والخیر، کہ شر سے بھی آزماتے ہیں اور برائیوں سے بھی آزماتے ہیں، کہ کبھی کسی کے حالات خوشحال ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کے حالات خوشحال ہیں تو اس موقع کے تقاضے الگ ہیں، اور کسی کے حالات ناسازگار ہو جائیں تو اس موقع کے تقاضے الگ ہیں۔ خوشحالی ہو تو اس میں تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اس کے رب کے راضی کرنے، رب جس شکل سے اس نعمت کے راضی ہونے سے استعمال ہوتا ہے اس نعمت کو ایسے استعمال کرے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شکر تو نہیں کرتا بلکہ اسی نعمت کے ذریعے سے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ تو حالت فراخی اور خوشحالی کے حال میں الگ حکم ہے، خدا نہ کرے کسی کے حالات ناسازگار ہو جائیں تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ وہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، یہ ہے۔ تو یہ ہم سب کام کرنے والے لوگ انسان ہیں، اپنی زندگی جیتے جیتے ہم بھی مختلف حالات سے گزرتے ہیں، کبھی ہماری خوشحالی ہو جاتی ہے، کبھی حالات ہمارے بھی ناسازگار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو حال کا چڑھاؤ اتار ہوتا ہے ان حالات میں آدمی کام میں بھی چڑھاؤ اتار اس کے آ جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسی چڑھاؤ آ گیا کہ ماشاءاللہ اس کی فکریں اچھی ہو گئی، اس کے جذبات اچھے ہو گئے، محنت کی دھن اس کی اچھی ہو گئی، اور کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ پھر کمزوری آ جاتی ہے، ایسی کمزوری آ جاتی ہے کہ آدمی کے انفرادی معمولات بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت دکھ کی بات ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے اگر ہو تو یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپس میں بیٹھنا ہو، پچھلے دنوں میں کیا کام ہوا وہ ڈائریوں کے ذریعے کارگزاری دیکھی جاتی ہے، پھر اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا چیزوں میں کمزوری ہے، وہ کمزوری کیسے دور ہو، اس کے پھر مذاکرے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا کیونکہ ہماری یہ جو محنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والی محنت، یہ اس امت کے سارے طبقوں کے لیے ہے، تو سارے طبقوں میں
مردوں کا جو مجمع ہے اس میں ماشاءاللہ مردوں کے ذریعے سے خوب اچھی محنت کی شکلیں سوچی جاتی ہے، لیکن اگر خالی مردوں کے لیے یہ بات سوچی جائے تو یہ کام ادھورا ہے، اس لیے کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ دنیا میں بچے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے تابع، تو گویا یوں سمجھو کہ 66% ایک طرف اور 33% ایک طرف۔ تو اگر مردوں کے ذریعے سے محنت ہوتی ہے تو ایسا سمجھنے کا کہ وہ خالی 33% پر محنت ہو رہی ہے، اور عورتوں کے ذریعے سے اگر محنت ہوئی تو باقی کا مجموعہ پورا ہو جائے گا۔ تو مردوں کی طرف سے بھی محنت ہو، مستورات کی طرف سے بھی محنت ہو، تو پھر 100% امت پر محنت ہوئی ایسا سمجھا جائے گا، ورنہ ایسا سمجھو کہ 33% کو تو محنت کا میدان بنایا اور 66% چھوڑ گئے۔ اب جو مجموعہ چھوٹا ہوا ہے اس کا اثر مجموعے پر زیادہ پڑے گا، کیوں کہ وہ ٹکاواری میں زیادہ ہے۔ 33% وہ مقدار میں کم ہے، 66% مقدار میں زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گھر جو ہوتا ہے، گھر اس میں خالی مرد نہیں ہوتے، گھر تو نام ہے اس گھر کے مردوں کا، عورتوں کا، اور اس گھر کے سارے پریوار کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ملا کر ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک کنبہ بنتا ہے۔ اور جب گھر ایک سارے ممبروں کا نام ہے تو اگر گھر کے خالی کسی مرد پر آدمی نے محنت کر لی تو ایسا سمجھنے کا کہ یہ ایک آدمی پر محنت کی، تو ایک آدمی پر محنت کرنے سے وہ فکر پورے پریوار کی نہیں ہو جاتی، پورے خاندان، پورے کنبے کی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اس گھر کی مستورات اور اس گھر کے سارے افراد تک ہماری بات نہ پہنچے۔ اور اس میں بھی پہنچنے میں 2 الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد تک پہنچنا ہوا تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور پھر یوں کہتے تھے کہ ایک عورت کا بننا وہ پوری نسل اور پورے خاندان کا بننا ہے، پوری نسل اور پوری خاندان اس سے بن جاتی ہے۔ تو عزیزہ بہنوں، آپ بہنوں کی جو محنت ہے وہ محنت بہت اہمیت رکھتی ہے، کہ اس معنی کر کے میں اہمیت رکھتی ہے کہ اگر مردوں کی کوئی محنت ہوئی تو وہ ایسا سمجھنے کا کہ ایک فرد پر محنت ہوئی، اور اگر عورتوں پر محنت ہو گئی تو حضرت جی فرماتے تھے کہ پورے خاندان کو بننا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بہنوں کو بہت اہتمام سے جوڑتے ہیں، اور آپ سے متعلق جو محنت ہے اس کے متعلق آپ کو فکر مند کیا جاتا ہے، آپ کو اس کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، بہت سارے علاقوں میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی مستورات کا کام کیا، کہ جی بس خالی ان کا تو اتنا ہے، اتنا ہے اور اتنا ہے۔ ہاں، دیکھنے میں ان کا کام تھوڑا ہے لیکن وہ بنیادی کام ہے، بنیادی کام، کہ وہ مستورات کے جو اعمال ہیں اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو ایک کسی عورت کا ذہن کا بن جانا، اور دوسرا کسی گھر میں اعمال کا زندہ ہو جانا۔ یہ دونوں ایسی مضبوط چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک دم جلدی سے تبدیلی آتی ہے۔ کیسے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کسی عورت کا ذہن بن جانا تو وہ پوری نسل کا ذہن بننا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے یوں سنا کہ ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا، ایک خاندان کا بننا۔ تو جب ایک خاتون اتنی وزن رکھتی ہے کہ اس کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا، تو پھر اس ایک خاتون پر محنت، وہ ایک خاتون پر محنت نہیں ہے، ایک نسل پر محنت ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی مرد پر محنت ہوئی تو حضرت یہ فرماتے تھے وہ ایک مرد کا بننا ہے۔ تو آپ مستورات کی جو محنت ہے وہ اس اینگل سے، اس زاویے سے بہت بڑی محنت ہے۔ دوسرا کہ مردوں کے ذریعے سے جو محنت ہوتی ہے وہ محلوں میں چلت پھرت کے ذریعے سے، اور مستورات کے ذریعے سے جو ہوتی ہے وہ گھرانوں کو بنانے کی محنت ہوتی ہے کہ ہر گھر بنے۔ جب گھر بن جائے گا تو اس گھر کے بچے بھی بنیں گے، اس گھر کے مرد بھی بنیں گے، اس گھر کی بچیاں بھی بنیں گی، بہویں بھی بنیں گی، اس گھر میں آنے والے سارے لوگ بنیں گے۔ تو آپ کی یہ محنت جو ہے وہ گھرانوں کو اور خاندانوں کو بنانے کی محنت ہے، افراد کو بنانے کی محنت ہے۔ آپ کے اعمال بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کا نتیجہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو محنت سے یہ بڑا نفع وجود میں آتا ہے۔ اس لیے آپ بہنوں کو اہتمام سے ہر 3 مہینے پر جوڑ کر آپ کی کارگزاری دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ہے نتیجہ بہت بڑا ہے، آپ کا کام بہت بڑا ہے۔ اگر اس میں کوئی جھول پڑ گیا یا اس میں کمزوری آ گئی تو اس کا نقصان بھی بڑا ہوگا۔ ہاں،
जिस व्यापार में नफा छोटा होता है उसका नुकसान भी छोटा होता है, और जिस व्यापार का नफा बड़ा उसका खोट भी बड़ी। जो हजारों में धंधा करेगा उसकी खोट भी हजारों में होगी, और जो लाखों में धंधा करेगा तो उसकी खोट भी लाखों में होगी। तो अज़ीज़ा बहनों, ये बुनियादी बात है कि आप बहनों में की जो मेहनत की शक्ल है उसके नतीजे बड़े मजबूत है। खुदा न करे अगर उसमें गफलत हो जाए तो, अगर उसमें गफलत हो गई तो फिर ये घराने वो हमारी मेहनत से छूट जाएंगे, नस्लों की नस्लें हमारी मेहनत से छूट जाएगी। हाँ, एक मर्द पर हमने मस्जिद में मेहनत कर ली, वो मर्द की इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो मर्द अपने पूरे घराने को बदल दे। हाँ, लेकिन अगर किसी औरत पर मेहनत हो गई तो पूरे घराने को बदल देती है। इसलिए आप बहनों की मेहनत में अगर डायरियां देखते हैं कभी कमजोरी होती है तो बहुत अफसोस होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा अफसोस, बहुत ज्यादा दुख। और वो दो वजह से होता है, या तो हमारी मेहनत करने वाली बहनों में कोई सुस्ती आई है, या फिर यूँ समझो जैसे काम करने को हमारे बुजुर्गों ने कहा उसके करने में कोई 19-20 हुआ है। हाँ, वरना आप बहनों को बहुत थोड़े मकान मेहनत के लिए दिए जाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर 30 या 40 मकानों पर एक तालीम का हल्का हो, इज्तिमाई तालीम का हल्का 30-40 मकानों पर होता है। तो 30-40 मकान कोई बड़ी चीज नहीं होती। आप देखो एक मस्जिद के अतराफ में कितने कितने तालीम के हल्के हैं। हाँ, ये मसलन ये मोहल्ला मस्जिद अबू बकर का है, यहाँ कितने मकान है? 250 मकान है, और तालीम के हल्के 4 तालीम के हल्के हैं। तो एक के हिस्से में 6 हल्के आएंगे, 6 चौक 24। इनके हल्के कम है, इनको बढ़ाने चाहिए। हो सकता है कि यहाँ तो तालीम वाली बहनें शायद कम हो, लेकिन नहीं हो सकता, यहाँ तो बहुत ज्यादा मजमा होगा तालीम वाली बहनों का। हमारे 150 मकान है और 5 तालीम के हल्के हैं हमारे मोहल्ले में। तो गोया एक एक तालीम वाली बहन की जमात, जो तालीम करने वाली बहनें, एक जमात के जिम्मे 30 मकान आए। अब उनको अपनी पूरी मेहनत करके इन 30 मकानों में इन अमाल को जिंदा करवाने का होता है। तो गोया आपको मेहनत के लिए बहुत थोड़ा एरिया दिया जाता है। फिर पूरे 3 महीने के बाद जब उसकी कारगुजारी देखते हैं कि पिछले में क्या था और अभी क्या है, फिर उसमें जो कमजोरी होती है तो उसमें बहुत दुख होता है कि इनको मेहनत के लिए 30, 40, 50 मकान दिए हैं, और उसके बावजूद भी गुज़िश्ता 3 महीनों पर उस मोहल्ले की जो कारगुजारी थी उसमें कितना इजाफा हुआ। भाई, उस मोहल्ले में तालीम कितनी हो रही थी, उस मोहल्ले की मस्तूरात तालीम के हलकों में कितनी जुड़ रही थी, उन घरों में अमाल कितने जिंदा हो गए, उनमें दीनी ज़ौक़ बना हो, उन घरानों की औरतों ने कुछ ने 3 दिन लगाए हों, या उनके मर्द अल्लाह के रास्तों में जाने पर पड़े हों। तो ये सारी बातें जो मेहनत से मतलूब है वो दिखती है तो इत्मीनान होता है। और अगर खुदा न करे वो डायरी में जब पूछते हैं कि भाई गुज़िश्ता कितना था और मौजूदा कितना है, और अगर उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ होता तो बहुत दुख होता है कि भाई 3 महीने इस मोहल्ले में हमारी तालीम वाली बहनों की आमद-ओ-रफ्त हुई, और फिर उसके बाद भी ये कारगुजारी, तो क्या बात हो गई। तो अज़ीज़ा बहनों, 2 में से एक बात होती है, या तो हमारी तालीम वाली बहनों में कमजोरी आ जाती है कि हल्के को गंभीरता से नहीं ले रही, मस्तूरात के काम को उसने संजीदगी से नहीं लिया, उसकी अहमियत इसके दिल में नहीं आई, समझा नहीं इसने। वो ऐसा समझ रही है शायद कि भाई ये क्या है, कि ये तालीम का हल्का है और क्या है, उसमें हफ्ते में 1 मरतबा जाना है, आधा घंटा बाद तो तालीम करनी और आ जाना है। तो उसने जब अहमियत से नहीं लिया तो उसका नुकसान दो तरह से होता है। एक ये होता है कि वो मामूली उधर से उस हल्के में गई तो क्या, नहीं गई तो क्या, तो गैर हाजिरी भी शुरू हो जाती है। अब गैर हाजिरी उसकी हुई तो उसका असर क्या होगा पता है? उसका पहला असर तो उस खुद तालीम करने वाली बहन पर होगा कि जब जिस मेहनत के जरिए से उसकी जिंदगी में दीन आता है, ईमान बनता है, खुद उसकी मेहनत करने वाली बहन की इस कमजोरी का असर उस पर यह पड़ेगा कि उसका अपना जाती दीन कमजोर पड़ जाएगा। एक दूसरा नुकसान क्या होता है कि हमारा जो इज्तिमाई तालीम का हल्का है, जब तालीम वाली बहनों का में एहतिमाम नहीं होगा तो वो एक जमात के जरिए से वो हल्के में मजबूती थी, जब वो जमात की 1 बहन रुकी, 2 बहन रुकी तो क्या असर होगा कि वो तालीम का हल्का कमजोर पड़ेगा। फिर लोग जो आने वाली मस्तूरात है वो इस जमात से मुतमईन नहीं होंगे, जब वो मुतमईन नहीं होंगे तो आइंदा वो तालीम में आना बंद कर देंगे। हाँ, तो फिर उसमें होते होते अच्छी तादाद थी, अब होते होते कम तादाद की बहनें हो गई। तो अज़ीज़ा बहनों, ये नुकसान होता है। हाँ,
لیکن بس بنیادی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا احساس ہو کہ اس کے کرنے کے کیا نفع ہیں، اور اس میں کمزوری اگر خدا نہ کرے ہو جائے تو اس کا کتنا بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کا احساس اگر ہو تو پھر کوئی بھی آدمی اس میں کمزوری نہیں کر سکتا۔ تو جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مستورات کے کام کی طرف جو متوجہ کیا جاتا ہے خاص طور سے وہ اسی وجہ سے کہ اگر وہ اس کی صحیح شکل سے وجود میں آئے تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یا تو کام کرنے والی بہن کا کمزوری ضعف، یا پھر دوسرا یہ سمجھو کہ کر رہے ہیں لیکن اس میں کمزوری آ گئی، جیسے کرنے کو کہا اس میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے، تو یہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے کہ جس طرح کرنے کو کہا گیا اس میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے وہ نہیں آئیں گے جو آنے چاہیے۔ اس لیے یہاں کرنے کی بھی بات ہوتی ہے اور جیسے کرنے کو کہا اس کی بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ مبارک محنت ایسی ہے کہ اگر اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنے کو کہا تو یہ دو طرفے نفع دیتا ہے، ایک خود کام کرنے والے کو نفع دیتا ہے اور دوسرا جن پر وہ کام کرتا ہے ان کو بھی نفع دیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے حضور والی محنت کو ایسا بنایا ہے کہ کام کرنے والے کو بھی یہ نفع دے۔ آپ دیکھو کہ ماشاءاللہ جتنے لوگ تبلیغ میں لگے ہیں وہ تبلیغ میں لگنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں میں تبلیغ زندہ ہو نہ ہو، سنت شریعت زندہ ہو نہ ہو، اللہ پاک اس کے اثرات کرنے والوں میں پیدا کر دیتے ہیں، مردوں میں پیدا کر دیتے ہیں، عورتوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ مردوں میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ماشاءاللہ ان کا حلیہ بدل جاتا ہے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی آ جاتی ہے، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے، رات کو اٹھنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، جو آدمی گھر میں ایک برتن نہیں دھوتا تھا وہ پورا جماعت کا تام سے دھونے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کام کی تاثیر عجیب و غریب ہے کہ سب سے پہلے کام کرنے والے میں اثر ڈالتا ہے۔ ہم نے مستورات کو دیکھا ہے کہ جو مستورات کمزور تھی لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ان کے اندر زندہ ہو گئی تو ماشاءاللہ وہ پردے میں آ گئی، وہ قرآن پڑھنے والی ہو گئی، وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھو سب جگہ پر اس کی فکر ہو رہی ہے۔ تو جب محنت صحیح رخ پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نفع ہوتا ہے وہ کام کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ دوسرا نفع جو ہوتا ہے اللہ پاک اس محنت کی لاج رکھ کر ہمیں ذریعہ بنا کر دوسروں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، دوسروں کو۔ اس لیے دونوں باتیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک کرنا ہے اور جیسے کہا ایسے کرنا ہے، یہ دونوں باتیں اسی لیے جوڑ ہوتے ہیں تاکہ ان جوڑوں میں قرضداری لی جائے اور دیکھا جائے۔ آج ہم نے آپ کی ڈائری نہیں دیکھی کیونکہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی شکل نہیں تھی کہ ڈائری دیکھ سکیں، اکثر ذمہ دار ہمارے نہیں آ پائے تھے، لیکن آپ بہنیں خوب اس کو جانتی ہو کہ آپ کس حال سے گزر رہی ہو، آپ کی کیا صورت حال ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو خود ہونے والی چیزوں سے عبرت لے اور صحیح رخ کو قائم کر دے۔ کیوں کہ جس طرح یہ مبارک محنت اوروں میں ان صحیح زندگی کو زندہ کرے گی، ہمارے کرنے والوں میں ان سے پہلے زندہ ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی ہم میں سے جائزہ لے، کیا جائزہ لے کہ بھئی ہم محنت میں لگے ہیں تو ہمارے ذاتی زندگی کا کیا حل ہے۔ اگر ذاتی زندگی دین پر پڑ رہی ہے تو ہم نے اس سے نفع اٹھایا، اگر خدا نہ کرے محنت میں ہم لگے ہیں اور ذاتی زندگی دین والی نہیں بنی ہے تو یہ بات بہت ڈرنے کی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، پھر اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان پر اذان دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ کیا کہو گے؟ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو عبادت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک وضو کر رہا ہے اور عبادت ہی نہیں کر رہا، پھر دوسرا وضو، پھر تیسرا وضو، اس آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ کہ ایسے ہی دین کی محنت سے مطلوب دین کا زندگیوں میں آنا ہے۔ اب میں محنت میں بھی لگا ہوں اور میری زندگی میں کوئی عمل نہیں آ رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی محنت سے ہزاروں لوگ دین والے بن جائیں گے، لیکن یہ بغیر دین کا دنیا سے جائے گا، اور جو بغیر دین کی محنت کرتے ہوئے بھی بغیر دین کی دنیا سے گیا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے قبر میں، بہت سخت عذاب ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بعض جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہ ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ اس کے پیٹ میں سے آنتیں باہر آ گئی اور اس کے گول گول پھر رہی ہے، اس کو لپیٹی جا رہی ہے، اس میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہم ایسے ہی پہلے سے جہنم میں اتنی تکلیف میں تھے اور آپ نے آ کر اور ہماری تکلیف بڑھا دی، آپ نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ وہ آدمی نہیں ہیں جو لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، جو لوگوں کو دین کی باتیں کرتے تھے، آپ وہ آدمی نہیں ہو۔ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر تم سے کیا جرم ہوا کہ تم کو اتنی خطرناک سزا دیتا ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں اوروں کو تو دین کی باتیں سمجھاتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔
تو ایسا بہنوں یہ غفلت ہو جاتی ہے کبھی، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ پیچھے پڑا ہوا ہے. کیوں کہ یہ تبلیغ والے جو ہیں وہ جس تبلیغ میں لگے ہیں اس تبلیغ کے دو نفع بڑے بڑے ہیں. ایک خود تبلیغ والا سنبھل جاتا ہے، اور دوسرا وہ دوسروں کے سنبھلنے کا بڑا ذریعہ بنتا ہے. اب شیطان سے تھوڑی یہ برداشت ہوگا، اس سے نہیں بیٹھا جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ تبلیغ والے مرد کو، تبلیغ والی عورت کو کسی نہ کسی جگہ پر الجھا دو، کہیں نہ کہیں اس کو مشغول کر دو، تاکہ وہ سکون سے تبلیغ کر ہی نہ سکیں. تو کہیں نہ کہیں اس کو بیچارے کو الجھا دیتے ہیں. ہاں، شیطان جو ہے نا وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے وہ پیدا ہوا. اس نے سارے نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، کس کو کون سی ناڑی دبانے کی، کس کو کیسے پچھاڑنے کا، کس کو کون سے عذر میں الجھا دینے کا، اس کو خوب پتہ ہے. تو مختلف راستوں سے مختلف لوگوں کو الجھا دیتا ہے. ہاں، اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو سنت شریعت کو دیکھے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، وہ بس کرنے لگے سنت کے مطابق، تو پھر وہ آدمی شیطان کی پکڑ سے نکلتا ہے. ورنہ شیطان معمولی بہانوں سے آدمی کو کام کے نفعوں سے محروم کر دیتا ہے. تبلیغ میں پہلا کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی تبلیغ میں نہ لگے. اب لگ گیا تو دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور تبلیغ سے فائدہ اٹھانا کیا کہ اس سے سب سے پہلے تو اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بنانا ہے، اور دوسرا محنت کے ذریعے سے لوگوں کو دین والا بنے اس کی فکر دلانا ہے. تب یہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس کا کیا مطلب کہ اپنی تبلیغی محنت جو ہے لوگوں میں کرنے کی، اس میں کمزوری کرے گا. پھر اپنی ذات کو بنانے کا فائدہ وہ جو ہے وہ اس میں کیا کرنا ہے کہ وہ اس میں سستی کروائے گا، عملوں میں، نمازوں میں سستی، اعمال میں سستی. کہ تبلیغ میں بھی لگا ہے تو اور نہ اس کو فائدہ ہے نہ اس سے اوروں کو فائدہ ہے، تو یہ بہت نقصان کی چیز ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں جمع کر کے یہ مذاکرے ہوتے ہیں تاکہ یہاں کوئی نئی باتیں نہیں ہوتی. 100 سال سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہی ابھی کر رہی ہیں، تاکہ ہم میں کا ایک آدمی اور ایک خاتون جاگرت ہو کر زندگی گزارے، بیدار ہو کر زندگی گزاریں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت میں بھی لگے ہیں اور زیرو چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صبح میں دکان کھولتا ہے، شام کو اس کو نفع مل جاتا ہے. تو ہم اتنی بڑی محنت میں لگے اور ہمیں کیا نفع ملا ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا. تو اس میں سب سے پہلے جائزہ لینے میں اپنی ذاتی زندگی ہے کہ ہماری ذاتی زندگیوں کا کیا حال بنا ہے، ہماری ذاتی زندگیوں میں اللہ کا تعلق کتنا آیا، حضور اسلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین کتنا آیا، اور زندگی رواجوں سے ہٹ کر پوچھ کر سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج کتنا بنا. ہاں، اسی طرح اور امور ہیں. اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی کتنی بنی، اکرام والی زندگی کتنی بنی، مسلمان ہمیں اپنی نگاہوں میں کتنا اچھا لگنے لگا، اور کام کرنے کے جذبوں میں اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ کتنا بنا. ہاں، ہر آدمی اپنا جائزہ دیکھ لے کہ میرے اندر یہ چیز کتنی پیدا ہوئی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیز اپنے اندر داخل کرنی ہے. اس کے لیے جیسے ہم اوروں پر محنت کرتے ہیں اپنے اوپر بھی ہم محنت کریں گے. کیوں کہ اللہ پاک نے مجھے دین والا بن کر جانے کا مطالبہ کیا ہے. اوروں کا دین کا مجھ سے مطالبہ اللہ نے نہیں کیا. ہاں، اوروں پر محنت کا مطالبہ اللہ کریں گے کہ تم نے ان پر محنت کی تھی کہ نہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری محنت سے وہ پتہ نہیں متوجہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ ہے تو ان کا نصیب، نہیں ہے تو بھی ان کا نصیب. تو کسی کو ہم سے ہدایت ملے اس کا اللہ نے ہمیں پابند نہیں بنایا، لیکن اس کا ضرور پابند بنایا ہے کہ تم اپنے آپ کو پابند بناؤ. اور دوسروں پر ہم محنت کرنے کا پابند بنایا کہ دوسروں پر محنت کی جائے گی اور اپنے آپ کو پابند بنایا جائے گا. تو کیا محنت کرتے کرتے ہماری زندگی پابندی والی بنی ہے؟ کون سی پابندی والی زندگی؟ ایک ہماری زندگی وہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو ہمیں جینا ہے. وہ کون سی زندگی جینا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مشابہ ہو جانی چاہیے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ تمہاری اپنی زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مشابہ ہونی چاہیے. جب یہ ذہن بنے گا کہ میری زندگی کا جو لیول ہے وہاں سے صحابہ کی زندگی کے لیول میں بہت ڈفرنس ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کہ روز جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں گھروں میں اس سے پتہ چلے گا، کیونکہ اس میں صحابہ کی ساری چیزیں لکھی ہے، صحابہ کے معاملات، صحابہ کے معاشرت، صحابہ کی ساری باتیں اس میں لکھی ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو دھیان توجہ سے اجتماعی حلقوں میں بھی پڑھا جائے اور انفرادی حلقوں میں بھی اپنے گھروں میں اس کو اسی اہمیت اور عظمت سے پڑھا جائے. ہاں،
ہاں کہ مجھے یہ کتاب میں جن لوگوں کی زندگی لکھی ہے ایسا مجھے بننے کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. تو یہ ہم نے ان کا ایک بھاگ پڑھا. اب اس میں دیکھنے کا کہ ان کی زندگی یہاں تھی, اس کے مقابلے میں میری زندگی کہاں ہے. اگر میری زندگی پیچھے ہے تو مجھے اس سطح پر جانے کی ضرورت ہے. یہ دیکھنا پڑے گا عزیزہ بہنوں کہ ہماری زندگی روزانہ صحابہ کی زندگی سے میل کھاتی چلی جائے, کیونکہ اللہ پاک اسی زندگی سے راضی ہوں گے, اس کے علاوہ کیسی زندگی سے راضی نہیں ہوں گے. ہم تبلیغ کی محنت میں لگ کر یہ ذہن نہ بن جائے کہ اوروں پر خالی محنت کرنے کی محنت ہے. ہاں ہم اوروں پر بھی محنت کریں گے, لیکن اپنی ذات پر محنت کو ہم نہیں بھول سکتے. اور اس محنت کی خاصیت یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے محنت کرنے والا دین والا بنے. ہماری نمازیں خوشی خضوع والی بنی ہیں. تبلیغ میں لگنے سے پہلے جو نماز تھی, تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی وہ نمازیں, تو کیا میں نے اس تبلیغ سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہماری تسبیحات کا کیا حال تھا, تبلیغ میں لگنے کے بعد کیا حال بنا ہے, قرآن کی تلاوت کا پہلے کیا حال تھا, اب کیا حال بنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے جذبہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. کہ ساری کی ساری چیزیں عزیزہ بہنوں احتساب کی ہے, غور کرنے کی ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں کتنی آ رہی ہے. اگر یہ ایسی آ رہی ہے جیسی آنی چاہیے تو عزیزہ بہنوں یہ سمجھو کہ ہم اس سے ہم کو نفع پہنچ رہا ہے, ورنہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہوئے بھی خالی کے خالی ہیں. ہاں اللہ پاک نے ہم سے بنی ہوئی زندگیوں کا مطالبہ کیا, اعملوا فسیر اللہ عملکم, اے لوگوں کام کرو, اللہ تمہاری عمل والی زندگیوں کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہو کہ ہماری زندگیاں اس محنت میں لگنے کے برکت سے عمل والی بننی چاہیے. اللہ کا یقین ہمارا ٹھیک ہو, حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہو, نمازوں کا اہتمام ہو, اور علماء سے پوچھ کر زندگیوں کا گزارنا ہو. اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اپنی فکر کو ٹھیک کرنا. جان و مال اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے لگے, اس کا ہمارا جذبہ ہو. ان سب کے ساتھ پھر ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا اپنے گھر والوں کا, تو یہی فکر ہم ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے گھر میں کتنی زندہ ہوئی؟ ہم ہر ہفتے اجتماعی تعلیم کے حلقے میں آنے والی بہنیں مستورات کو یہ فکریں ان کے گھروں میں زندہ کرنے کی ہم ترغیب دیتے ہیں. تو ہم جائزہ لیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز کتنی زندہ ہوئی ہے. ہم اپنے گھر والوں کا اس کے لیے کتنا ذہن تیار کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے شوہر سے بات کی ہے؟ کیا اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ مبارک اور پاکیزہ زندگی ایک ایک کے اندر آئے اس کی ہم نے گھر میں بات کی ہے؟ یا ایسا ہو گیا ہے کہ جس ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی, لوگ جیسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں کیا؟ اب لوگ اپنے بچوں کو جیسے پالتے ہیں ہم بھی ایسے ہی پالتے ہیں کیا؟ لوگ بچوں کی شادیاں منگنیاں جیسے کرتے ہیں کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں, یا اور کوئی بات ہے؟ کہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے, ساری چیزیں احتساب کی ہے, غور کرنے کی ہے. ہاں ورنہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو جہنم. اگر ہم تبلیغ میں بھی لگ گئے اور ان چیزوں کی ہم نے فکر نہ کی تو اوروں سے زیادہ مجرم ہم بنیں گے. اس لیے عزیزہ بہنوں یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کی فکر دلانے کے لیے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگیاں کیسی اچھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فکر کریں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی, ایک ایک بچے کی. ہاں جس طرح تم اپنے گھر کی اور سب کی فکر کرتی ہو نا, اس طرح تبلیغ والوں کے گھر نمونے بننے چاہیے. تبلیغ والوں کے گھر, ہاں صحابہ کے گھر نمونے بن گئے تھے. ایسے نمونے بنے تھے کہ ان کے گھر میں آنے والے مہمان ان کے گھر سے دین لے کر جاتے تھے. ایسے عزیزہ بہنوں ہم تبلیغ والوں کے گھر, ہمارے بچے, ہماری بیویاں, آپ بہنوں کے شوہر, یہ سارے کے سارے نمونہ بننا چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہمارے گھر سے کیا لے کر ہو جائے گا؟ عزیزہ بہنوں یہ قابل فکر بات ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کئی بہنوں کی کارگزاری ایسی شاندار ہے کہ ماشاءاللہ ان کے گھر میں کوئی بھی کہیں سے بھی جاتا ہے ان کا اکرام کیا جاتا ہے, خیر خیریت پوچھی جاتی ہے, پھر ماشاءاللہ ان سے وہ لوگ کچھ نہ کچھ مذاکرہ کرتے ہیں. ہاں یہ صحابہ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ آنے والوں کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں سے دین ملتا تھا. تو ہمارے گھروں میں سے یہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ ہاں اس کا ماحول بنانا, اس کی چرچے کرنا, تو اس کے لیے اوروں میں جس طرح ہم یہ سب چیزیں زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ چیز ہمارے وہاں کیسے زندہ ہو جائے تاکہ ہم سمجھ جائیں, ہماری اولادیں سمجھ جائیں. ورنہ ہماری محنت سے اور محلے میں تو یہ چیز قابو میں آ گئی اور ہمارا گھر ویران ہو گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر, ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے آپ بہنوں کو یہ 2-3 مہینے کے بعد جوڑتے ہیں تاکہ ان ساری چیزوں کی ہمیں صحیح فکر آ جائے. ہاں
کہ ہم جس چیز میں نفع سمجھ رہے ہیں سب کو سمجھا رہے ہیں، اس کا نفع ہم نے بھی سمجھا نہیں سمجھا، کہ ہم نے بھی اس چیز کے نفع کو نفع سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اوروں کی بچوں کی تو ہم تشکیل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اکثر ذمہ داروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تشکیل میں غفلت ہوتی ہے۔ بھائی تمہیں ایک دھندا مل گیا تو اس دھندے میں تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ لگ جانا چاہیے، تو تبلیغ کو جب تم کامیابی سمجھتے ہو تو اس میں ہمارے بچے نہیں لگنے چاہیے، لیکن اس میں اکثر غفلت ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزاں بہنوں، دوسرا تقاضا یہ ہے، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ فکر جس طرح ہم نے یہاں کی، یہ ہمارے محلے کی ایک ایک گھر میں یہ فکر کیسے منتقل ہو کہ اس کے ذریعے سے مردوں کو گشت کے ذریعے سے مسجد میں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کرتے ہیں، اور عورتوں کو اجتماعی تعلیم کے حلقے کے نام پر محلے میں مستورات کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ پاکیزہ زندگی سناتے ہیں۔ تو جس دن یہ ہمارا گشت کا دن ہو یا ہماری اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہو، ہم مردوں کو اور آپ بہنوں کو اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آج ہم نے گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کرنا ہے، اور آج ہمیں اپنے مستورات کو جمع کر کے انہیں ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو اب اس میں جو تاثیر آئے گی وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا کہ پہلے زمانے میں بعض لوگ اپنے گشت کے دن روزہ رکھتے تھے، اور بعض لوگ مستقل کوشش کرتے تھے کہ ہم سے چھوٹا گناہ بھی اس دن نہ ہو، کہ آج ہم پورے محلے والوں کو جمع کرنے والے ہیں، حضور الاسلام کی بڑی جو محنت تھی گشت کی وہ کرنے والے ہیں، تو آج کے دن بہت قربانی سے گزارو تاکہ اللہ کو ہم پر دیا آ جائے اور آج کے دن کو اللہ پاک ہدایت والا بنا دے۔ تو ہمارا اجتماعی تعلیم کا حلقے کا دن یا ہمارے اجتماعی مردوں کا جو گشت کا دن ہوتا ہے وہ، تو عزیزاں بہنوں یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہوتی ہے، ہاں یہ بہت بڑی ہے۔ تو جس دن آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ ہماری مستورات میں یہ چیز ہمیں زندہ کرنی ہے، اور اس کے لیے ذریعہ بہانے کے طور پر ہمارے پاس ہفتے میں ایک مرتبہ اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہے، تو جب یہ بات آئے گی نا تو آپ بہنوں میں سے سب کے آنسو بہتے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ آج محلے کی مستورات جمع ہو رہی ہے، اور آپ نے ہم کو محنت کا مکلف بنایا ہے، اور ہم ذمہ دار بہنیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں کام کرنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی، تو ہی اپنے فضل سے آج کے اس عمل میں تاثیر ڈال دے۔ ہاں اس طرح سے، اور تو پھر آپ کا مانگنا بڑھ جائے گا۔ اور اگر یہ قلق اور یہ فکر نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ 2:15 بجے تعلیم کا حلقہ ہے، 2 بجے کہیں گے لو بیٹے کو ذرا سنبھالنا، میں تعلیم میں جا کر آتی ہوں، کہ کھانا پکاتے تعلیم میں گئے اور آنے کے بعد سیدھے کچن میں لگ گئے، نہ پہلے اللہ کے سامنے رونا نہ بعد میں اللہ کے سامنے رونا۔ ہاں تو عزیزہ بہنوں، اللہ نے ہمیں بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے، بہت بڑے کام کے لیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ بہنوں کو اللہ نے تبلیغ میں جوڑ دیا۔ آپ خود سوچو کہ اگر ہم تبلیغ میں نہ جڑے ہوتے تو ہماری صلاحیت کہاں لگ جاتی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگ جاتی۔ تو اس چیز کو اللہ سے قبول کروانا کہ اللہ نے ہمیں بڑے کام کے لیے لگایا، اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ ہم جتنوں کو خیر پر اور بھلائی پر لانے کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے کہنے سننے سے جتنے خیر پر آئیں گے، کل قیامت کے دن وہ سارے کے سارے ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ یہ بڑا کام ہے، بڑی کمائی ہوگی، اس لیے شیطان جو ہے نا اس کمائی میں ہم کو مشغول نہیں ہونے دیتا، معمولی عذر سے یہ بڑے کام ہم سے چھڑوا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بہن کا بھی غفلت کے ساتھ یا سستی کے ساتھ ہمارا حلقے کا اجتماعی حلقہ جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، عذر کی وجہ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عذر کا حل کرو، عذر کو مؤخر کرو کہ بھائی کوئی مہمان آ گئے، ان سے کہیں گے ہم بعد میں ملیں گے، یا گھر میں کوئی بات پیش آئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تعلیم میں جا رہے ہیں، آنے کے بعد اس کو سوچ لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں۔ معمولی عذر سے آدمی اتنے بڑے تعلیم کے حلقے کو ناغا کر دیتا ہے۔ ہاں تو یہ بہت بے برکتی کی چیز ہوتی ہے، بہت ہی بے برکتی کی چیز۔ بلکہ جس دن تعلیم کا حلقہ ہو، ہماری ایک بہن، 5 بہنوں کی جماعتیں، 6 بہنوں کی جماعتیں، 6 کی 6 کا اللہ کے سامنے آہوازاری اور رونا ہو کہ یا اللہ آج ہمارے محلے کی تعلیم کا عمل ہونا ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں نہیں آتا، آپ ماشاءاللہ سکھانے والے ہیں، اے اللہ آج کی ہماری تعلیم کو تو آنے والوں کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہو۔ ہاں اور جس بہن کے ذمہ تعلیم کا حلقہ ہے وہ بہن اچھے سے دیکھ کر جائے۔ یہ تعلیم کا حلقہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ نہیں ہے کہ چلو یہ بہن نہیں آئی ہے، اس کو آتا نہیں تو اس کا دل تھوڑا رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی کتاب اس سے پڑھوا دو، کہ یہ ٹرائی کرنے کا یہ حلقہ نہیں ہے۔ بلکہ جس بہن کے بھی ذمہ ہو وہ بہن پہلے سے اس کو اچھے سے دیکھ کر جائے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ ہاں اس میں نئی بہنوں کو ٹرائی نہیں کی جائے گی کہ 2 حدیث تو پڑھ لے، 1 حدیث تو پڑھ لے، نہ
کہ اس طرح یہ ٹرائی نہیں کی جائے گی، بلکہ تعلیم کا حلقہ ایسی بہن کے ذمہ کیا جائے جو اچھے سے اچھا پڑھتی ہو، باقی دوسری بہنوں کو دوسری اور چیزوں میں مشغول کیا جائے۔ تعلیم کی حلقہ دیکھ کر جائیں، ساری بہنیں دیکھ کر جائیں۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے مشورے سے کہ تعلیم کے دوران میں ہم کسی کو ٹوکیں گے نہیں، وہ چاہے کتنا بھی غلط بول دے اس کو نہیں ٹوکیں گے کہ تعلیم کے حلقے میں اس نے کچھ کا پڑھنے کا کچھ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم دوران تعلیم اگر کسی کو ٹوک دیں گے تو جو اس کا دل ٹوٹے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے وہاں کسی عمل میں بھی کسی کو تانا تشریح نہیں کرنا، کسی کو ٹوکنا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں اس کی فکر کرنا کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنا اور کتاب کو اچھے سے دیکھ کر جانا۔ ہاں کیوں کہ اگر مان لو مجمع بڑھ گیا تو جو تعلیم والی بہنیں وہ زور زور سے تو نہیں پڑھے گی، کرسی پر تو نہیں بیٹھے گی، تو جو جہاں ہے اس کمرے کی تعلیم کر لیں، باقی جو دوسرے کمرے میں عورتیں ہیں وہاں جو دوسری ہماری تعلیم والی بہنیں تھیں وہ کر لیں۔ لیکن زور سے بولنے سے آواز باہر جاتی ہے، اس سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو منع کیا ہے۔ تو اس لیے عزیزہ بہنوں ہماری بہنیں کتاب دیکھ کر بھی جائیں، سمجھ کر بھی جائیں، اللہ سے مانگ کر بھی جائیں۔ اگر مجمع تھوڑا ہے تو جس کے ذمہ تعلیم ہے وہ کرے تو ہم توجہ سے سنیں، اور جب 6 صفات کی بات آئے تو ہم جم کر آپس میں اختلاط کریں، ذہن سازی کی بات کریں کہ ماشاءاللہ یہ آدمی کام پر پڑ چکا ہے اور یہ آدمی ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں عمل میں جڑ رہا ہے۔ تو عزیزہ بہنوں ہم اپنے تعلیم کے حلقے کو اس طرح مضبوط بنائیں، اللہ سے مانگ کر جائیں، اور جس کے ذمہ تعلیم ہے وہ کتاب کو دیکھ کر جائیں۔ استقبال والی بھی اللہ سے مانگیں کہ یہ نہ سمجھے کہ ہلکا عمل ہے، کہ آنے والے کا سب سے پہلا امپریشن جو پڑے گا وہ استقبال سے پڑے گا کہ آنے والے نے استقبال کیسا کیا۔ اس لیے استقبال والی بہن بھی اس کو اللہ سے مانگے، اور پڑھنے والی بہن بھی اللہ سے مانگے، 6 صفات والی بہن بھی اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ 6 صفات کے مذاکرے میرے ذمے ہیں، اللہ تو اس میں تاثیر پیدا کر دے۔ اس کو مانگے اللہ سے، اگر آپ نے مانگ کر اس کو کیا تو آپ خود اس کی نورانیت کو دیکھنا کہ اللہ پاک اس کے نورانیت ہی الگ بنا دیتے ہیں۔ اس چیزوں کو مانگ کر اچھے اسلوب کے ساتھ کرنا، استقبال والی اچھے سے استقبال کرے، 6 صفات والی اچھے سے 6 صفات کرے۔ 6 صفات پرچے میں سے نہیں بولنا ہے، 6 صفات کو رٹے ہوئے نہیں بولنا ہے۔ ہاں 6 صفات کو ایسی عظمت سے بولو کہ سننے والے کے دل میں بات یہ آ جائے کہ اچھا اتنی بڑی بات ہے، اگر میں نے نہیں کی تو میری زندگی میں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہاں اس طرح سے پیش کرو 6 صفات کو کہ سننے والوں میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے کہ اگر یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوا تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں تو اس طرح عزیزہ بہنوں ہمارے تعلیم ہو اور استقبال ہو اور 6 صفات کے مذاکرے ہوں، اور آخر میں ان بہنوں کو عزیزہ بہنوں یہ جو تم نے تعلیم پڑھی ہے نا اس تعلیم کی روشنی میں ان کو عزائم کرواؤ کہ بہنوں ماشاءاللہ دیکھو آپ تعلیم میں آئی تھی تو آپ کی تعلیم میں آپ نے یہ نفع سنا، یہ نفع سنا، دیکھو ہم بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کر لو۔ یہ ان کو نقد نیت کرواؤ، اللہ کی رحمت ان کی طرف نقد متوجہ ہو جائے گی۔ ہاں تو اس طرح سے ان کو متوجہ کرنا۔ ہاں اس متوجہ کرنے میں اس کا خیال کریں گے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی تقریر نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے، بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے، کسی کو تانا تشریح نہیں کریں گے، کسی کو ہم تانا تشریح نہیں کریں گے، اور کسی کو اس طرح سے ہم اور کوئی چیز نہیں بلکہ ان کی ہمت افزائی کریں کہ دیکھو بہنوں ماشاءاللہ ہم تعلیم میں آئی تھی، ہم نے تعلیم میں یہ باتیں سنی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے گھر کا ایک ایک فرد سنے، اس کی ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اب دیکھو آپ یہاں سے جاؤ گے تو آپ یہ نیت کر کے جاؤ کہ اتنی اہم باتیں ہیں، ہمارے بچوں کو بھی ہم سنائیں گے، گھر کے مردوں کو بھی سنائیں گے، تو اس کے لیے ان سب سے نیت کرواؤ کہ وہ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرے، اور اللہ ہمت دے تو 6 صفات کے ساتھ زندہ کرے۔ اس کی آنے والی بہنوں کو تم نیت بنواؤ۔ ہاں آپ کو نہیں پتا کہ کون سی بہن کی نیت کتنی بڑی خیر کو لائے گی، اس لیے اس کی نیتیں بنوانا۔ ہاں اور ان کو دائی بنا کر بھیجنا، دائی بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے ان بہنوں سے آپ یہ کہو کہ دیکھو بہنوں ہمارے 50 مکانوں کا محلہ ہے، ابھی 25 بہنیں آئی ہے تو دوسرے 25 مکانوں کی بہنیں نہیں آئی ہے، ان کو کون لانے کی فکر کرے گا؟ تو ان بہنوں سے ہم کہیں کہ بہنوں دیکھو یہ خود خالی تعلیم کرنے والی بہنیں جو ہیں ان کے ذمہ کام نہیں ہے، ہم سب ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں اس طرح سے ان کو ذمہ داری سمجھاؤ، اور یہ کہو کہ دیکھو تم 25 ہو نا تو پورے ہفتے بھر محنت کر کے ایک مکان والے کو آپ لے کر آؤ، تو یہ 25 مکان والے ایک بار محنت کریں گے تو آئندہ ہفتے 50 مکان کی بچیاں مل جائیں گی۔ اس طرح ان کو دائی بنا کر بھیجو۔ ہاں
اور آپ بھی پورا ہفتہ اس تعلیم کے علاوہ اپنے آپ کو دائیانہ زندگی گزارو کہ آپ اس کو سروے کرو کہ بھائی ہمارے 50 مکانوں میں سے یہ 25 مکان کی بہنیں آئی ہے، یہ 25 مکان کی بہنیں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کی محنت کی تدبیر سوچیں گے کہ وہ کیا تدبیر سوچنی ہوگی کہ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ 5 کی جماعت ہے، 6 کی جماعت ہے، تو اب آپ اسی محلے میں رہتے ہیں جس محلے میں یہ مجمع رہتا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی ایسے بھی خیر خیریت پوچھنے کا موقع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تعلیم والی بہنیں اپنے آپ کو تعلیم کے دن ذمہ دار نہ سمجھیں، پورے ہفتے ہم ذمہ دار ہیں، اور پورے ہفتے ہم یہ کوشش کریں کہ جو بہنیں ہماری نہیں پہنچی تھی ان سے کسی طرح ہماری ملاقاتیں ہو جائے۔ ہمیں گشت کرنے نہیں جانا، اسپیشل کسی کی ملاقات میں نہیں جانا، بزرگوں نے عورتوں کا کوئی گشت نہیں بتایا، بزرگوں نے عورتوں کا کوئی ملاقاتوں کا نظام نہیں بنایا، لیکن چونکہ ہم اسی محلے میں رہتے ہیں تو آنا جانا ہو جاتا ہے، ٹیلی فون پر بات ہو جاتی ہے، کسی پرسنگ میں کہیں مل گئے، کسی کے جنازے میں کہیں مل گئے، تو ایسے موقع پر ہم موقع لے کر غنیمت سمجھ کر ہم ان کو ذہن میں لائیں ان کو، لیکن ایسے ان کے پیچھے نہ پڑے کہ ان میں نفرت ہو جائے، ہم ذہن بنانے کی بات کریں۔ اگر ہماری 6 بہنیں ہیں تعلیم کے حلقے میں، 5 ہے، 4 ہے، اگر ساری کے ساری روزانہ ایک بہن پر محنت کرے تو 4 بہنوں کی 4 دنوں میں 4 بہنوں پر ہو جائے گی، 10 دنوں میں 40 بہنوں پر محنت ہو جائے گی، تو تھوڑے دنوں میں آنن فانن آپ دیکھو گی کہ محلے میں کوئی ایسا مکان نہیں بچا ہوگا کہ جس مکان کی مستورات تعلیم میں شرکت نہ کرتے ہو یا اس مکان میں تعلیم زندہ نہ ہوئی ہو۔ عزیزہ بہنوں، مستورات پر زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے شیطان جو ہے نا، شیطان مستورات کے راستے سے آتا ہے، شیاطین جو ہے وہ یہ مستورات کو استعمال کرتا ہے، حبالۃ الشیاطین، عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ شیطان کی وہ رسیاں ہیں، وہ شیطان انہی کے راستے سے لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ اگر ان کی صلاحیت کو آپ نے ٹھکانے لگانے کی فکر نہیں کی تو پھر وہ صلاحیتیں ضائع اور برباد ہو جائے گی اور پتہ نہیں کہاں لگے گی۔ آپ دیکھو دنیا میں عورتیں دھندا کرتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے، جہاز اڑاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، کہ ان کی یہ صلاحیتیں اس طرح کی نسلیں اور خاندانوں کو بنانے کے لیے تھی، لیکن جب وہاں استعمال نہیں ہوتا تو پھر کہیں نہ کہیں وہ استعمال تو ہونی ہی ہے۔ تو یہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ اکثر دیکھو آپ، ہر چیز پر عورت کا فوٹو، ہر چیز پر عورت کا فوٹو، ہاں، تو گویا عزیزہ بہنوں ان کی صلاحیتیں ان چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ اس بہن کی صلاحیت اپنے دین کے لیے لگ جائیں، ہاں، اعلی کلمت اللہ کے لیے ان کا استعمال ہو جائے، آپ کا ہدف یہ ہو۔ اس کے لیے عزیزہ بہنوں ہم اپنی بہنوں کو سے رابطے رکھیں، ان میں ہمیں نہیں پتا کہ کون کیسی صلاحیت کے بہن ہیں، بعض مرتبہ جس کو ہم نے بات پہنچائی وہ بات پہنچانے والے سے آگے نکل جاتی ہے، ہاں، اس لیے ہم اپنی بہنوں کو پورے ہفتے میں رابطے میں لانے کی کوشش کریں۔ جو مکان والے نہیں آ رہے ہیں ان کو اس کو نوٹ کرو اور مسجد اور جماعت کو کہو کہ دیکھو یہ مکان والے نہیں آ رہے ہیں، ہاں، اس ترتیب پر ہمارے ساتھیوں کا ہماری جو بہنیں ہوگی وہ تعلیم کا حلقہ اگر اس طرح سے کر لیا تو عزیزہ بہنوں آنے والی بہنیں دائی بن کر جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اگر پورے ہفتے اس طرح دائیانہ زندگی گزارو گی نا تو آپ تھوڑے دنوں میں دیکھو گی کہ محلے کا کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جو جہاں آپ کی فکریں نہ پہنچ چکی ہو، ہاں، اس لیے پورے ہفتے ہمارا ٹارگٹ یہ ہو۔ مردوں کو بھی نام دو کہ ان مکان والوں کی جب ملاقات میں جاؤ تو ان کے گھر سے مستورات کوئی آتی نہیں ہے، آپ ان کو اچھے سے مستورات کے کام کی بات کرنا، تو ایک طرف آپ کی محنت ہوگی، ایک طرف مردوں کی محنت ہوگی، تو اس ترتیب پر آپ تھوڑے دنوں میں دیکھو گی کہ پورا محلہ اس خیر پر جمع ہو جاتا ہے، ہاں، اس لیے عزیزہ بہنوں اللہ نے ہمیں بڑے کام میں مشغول کیا ہے، اس کو صحیح کر کے اس سے نفع اٹھانا ہے، بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، ہزاروں لوگ ہمارے نامہ عمل میں آ جائیں گے، ہزاروں لوگ، ہاں، اس لیے اس میں سستی نہ کریں، کوشش کر کے جی چاہے تو بھی جی نہ چاہے تو بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مانگنے کا بہت اہتمام کریں، اس لیے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وہاں اللہ ایسا فرماتے تھے کہ تم مخلوق پر 10 سیر محنت کرتے ہو، اللہ پر 10 گنا محنت کرو، یعنی 10 سیر اللہ پر محنت کرو۔ اس کے لیے مانگنے کا وقت کوئی طے نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد مانگے، نفل نمازوں کے بعد مانگے، کوئی نہ کوئی عبادت کے بعد مانگے، ذکر کے بعد اللہ سے مانگے، قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ سے مانگے، کوئی بھی عبادت کیا گیا اس کے اوپر اللہ سے مانگو، کیونکہ دعا انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، اس لیے دعا میں وضو ہونا بھی شرط نہیں، 2 رکعت کوئی پڑھے وہ بھی شرط نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جو مل جائے،
अज़ब है ना, हम हमारी दुआओं का अहतमाम हो, जिस जगह पर हमें जो मौका मिल जाए हमारे दुआओं का बहुत अहतमाम हो, और खुसूसन रात के आखिर हिस्से में उठने का तो लाजमी हम अपने ऊपर फ़र्ज कर लें कि आखिरी वक्त में उठकर 8 रकात तहज्जुद की पढ़नी। किताबों में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त में 11 नमाजें पढ़ते थे, 11 रकात, 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर की। वितर जो है अक्सर तहज्जुद के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन उठने का पूरा इत्मीनान हो तो, लेकिन किसी को इत्मीनान नहीं है तो ईशा के बाद तहज्जुद पढ़ ले। लेकिन अज़ीज़ बहनों, रात का उठने का एहतिमाम होना चाहिए, अल्लाह से मांगने का एहतिमाम होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने अपने फजल से हमें तबलीग में लगाया, वो अगर वो उसने कबूलियत दे दी तो इंशाअल्लाह हमारी मामूली बातें, हमारी मामूली मेहनत लोगों को बड़ी मुतवज्जह होने का जरिया बन जाएगी। इसलिए इसको अल्लाह से कबूल करवाने की भी फिक्र होनी चाहिए कि इसको अल्लाह कबूल कर ले। तो ये कबूल उस वक्त होता है जब उसको ढंग से किया जाए। तो अल्लाह ने तौफीक दी है तो कोशिश करें कि इसको अच्छे से अच्छा करें, ढंग से करें, और लायानी से अपने आप को बचाएं। छठी सिफत के बाद जो 7वां नंबर है वो है मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि वो ऐसा, वो जो इस्लाम की खूबी ये है कि आदमी लायानी को छोड़ दे। हाँ, मोहल्ले में सारे लोग गफलत में हैं, सुस्ती में हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम तबलीग में लगने के बाद उन सारी चीज़ों से एहतियात करें, वरना उनके घर में जैसे शादी है ऐसी तबलीग वाले के घर में भी शादी, उनके वहाँ जिस तरह प्रसंग रिश्ते का हो रहा है हमारे वहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो अज़ीज़ बहनों, आप सच बताओ कि हमने इस तबलीग से क्या फ़ायदा उठाया? हम और वो बराबर हो गए, बल्कि हम ज्यादा मुजरिम हैं कि हम जानने के बाद ही हरकत करते हैं। वो तो नहीं जानते, उन पर इतनी मेहनत नहीं हुई, फिर वो ये हरकत करते हैं। इसलिए अज़ीज़ बहनों, हमारी जिंदगी जीने के तरीके बदलने चाहिए। हाँ, आज जितनी दुनिया में लोग हैं ना, किसी को तबलीग से कोई वांधा नहीं, लेकिन तबलीग वालों से सबको वांधा है। तबलीग से किसी को एतराज नहीं, तबलीग वालों से सबको एतराज है। इसलिए अपने आप को अज़ीज़ बहनों, बहुत बड़े काम में अल्लाह ने हमको मशगूल किया, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। शैतान कोशिश ये करेगा कि इसकी हवा निकाल दो, तो उसके लिए वो हमको लायानी करवाएगा। तो लायानी में मोबाइल को लगवा दिया कि मोबाइल में मशगूल कर दिया, लायानी में पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती है। तो अज़ीज़ बहनों, इन चीज़ों से हमारा परहेज़ हो, दुआओं का एहतिमाम, कसरत से दुआ मांगें, और दुआओं के साथ साथ बचने की चीज़ों से एहतिमाम से बचें। हम अपने दीन के तर्जुमान हैं, हम अपने दीन के नुमाइंदे हैं। लोग हमको तबलीग वालों से जानते हैं, दीन का काम करने वालों से जानते हैं। खुदा न करे अगर हमसे कोई गलत बात हो गई ना, तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि फलां ने ऐसा किया, बल्कि ये कहेंगे कि फलां तबलीग वाला उसने ये हरकत की। हम अपने दीन को बदनाम नहीं होने देंगे। हम बर्दाश्त कर जाएं, हम सह जाएं, लेकिन हमारा दीन बदनाम ना हो इसकी कोशिश करें। कि हमारे ऊपर सिंबल लग गया कि तबलीग वाले हैं, ये तबलीग वालियाँ हैं। अब अगर खुदा न करे हमसे कोई ऐसी हरकत होती है तो वो ये कहेंगे कि फलां तबलीग वाले ने ऐसा किया, फलां तबलीग वाले ने ऐसा किया। इसलिए हम अपना हक अगर छोड़ना पड़े, हम अल्लाह के लिए छोड़ दें। किताबों में आता है कि जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ेगा, अल्लाह उससे बेहतर उसको अता करेंगे। लेकिन हम और कोई चीज़ बद अखलाकी हम नहीं करेंगे। हारून रशीद से किसी ने कहा कि तुम्हारे वजीर जो है ना वो बद अखलाक हो गए हैं, जरा उनको धमकाओ ठीक हो जाए। तो कहने लगे कि उनको ठीक करने के लिए मैं बद अखलाक नहीं होना चाहता हूँ। इसी तरह हम बद अखलाक किसी हाल में नहीं होंगे। मोहल्ले वालों के साथ कभी कोई बात हो गई तो उन्होंने जो भी बात की वो उनका अपना अमल है, लेकिन हम भी उनकी तरह आस्तीन चला दें, हम भी उनकी तरह तेरी मेरी कर डालें, तो अज़ीज़ बहनों फिर बताओ, कल वही तालीम, वही उसी घर के मसरूरात को समझाने का है। अब कैसे समझा लेंगे हम उनको? हम उनको नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अज़ीज़ बहनों, हम अपने दीन को बदनाम न करें, बर्दाश्त कर जाएं, सह लें, बर्दाश्त कर लें, हाँ, लेकिन हम किसी के साथ बदअखलाकी नहीं होने देंगे, बदअखलाकी नहीं करेंगे। तो अपने रहन सहन में, हमारे बच्चे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे थे, अब खेलते खेलते हमारे बच्चे और उसमें लड़ाई हो गई, वो तो 10 मिनट में फिर साथ में खेलने लगेंगे, और यहाँ हम अपने मोहल्ले वालों से लड़ पड़े हैं। उनकी तो 10 मिनट में लड़ाई पूरी हो गई, हमारी 10 साल में भी लड़ाई पूरी नहीं होती। इसलिए अज़ीज़ बहनों, इन चीज़ों में हम वसअत रखें। ये तो सब होता रहता है जिंदगी में, सबके साथ हम रहते हैं, तो ऐसा ऊंच नीच तो चलेगा, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत ना हो कि जो हमारे दीन को बदनाम करें। हाँ, दीन को हम बदनाम नहीं होने देंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने फजल से हमें मुबारक मेहनत में लगाया, तो हम इसकी कोशिश करें कि अल्लाह के वहाँ ये कबूल हो जाए, मरदूद ना हो, और उसमें लायानी को छोड़ना है। एक बड़ी लायानी जो है वो मोबाइल की है।
عزیزہ بہنوں، موبائل نے ہمارے گھروں میں آگ لگا دی. آپ سب جانتے ہو کہ موبائل کا کیا، موبائل نے گھروں میں کتنی آگ لگائی ہے، ہم سے زیادہ جانتے ہو. ہم ابھی میاں بیوی کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں نا، تو 95% موبائل کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ موبائل ہم لوگ دیتے ہیں. ہاں، ہم لوگ خود استعمال کر. میں تو عورتوں کے پاس موبائل دیکھتا ہوں، بہت تعجب ہوتا ہے. عورتوں کو موبائل کا ہے کیا، کام کیا ہے ان کو؟ بھائی مرد کو دھندا کرنا ہے، مرد کو کوئی چیز لانی ہے، دینی ہے، یہ کرنا ہے. عورت کو کیا کام ہے، وہ کیوں موبائل رکھتی ہے؟ اور آپ خوب جانتی ہو کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ اس موبائل کا کیسا استعمال کرتا ہے. ایسا استعمال ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جائے. ہاں، آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. ایسے استعمال کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں سے، وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے موبائل خریدتا ہے اور اسی موبائل سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ہاں، اور پھر وہ امی بھی موبائل میں لگ گئی، ابا بھی موبائل میں لگ گئے. اب اس گھر کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اب ماں باپ فکر میں ہے کہ ہمارے بچے موبائل میں نہ لگے. ارے بھائی، وہ تمہیں صبح شام اس میں دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کو عادت نہیں پڑے گی کہ امی بھی موبائل میں لگی ہے، ابا بھی موبائل میں لگے ہیں؟ تو اب وہ بچے بھی اسی پر جائیں گے. اور اگر اس میں گندگی ہے کہ لایا نہیں ہے موبائل میں، تو پھر وہ بچے اسی چیزوں کے عادی بنیں گے. ہمیں اپنے گھروں کو اس سے بچانا ہے. ہاں، ہم اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے سب کو صحیح رخ پر آنے کی بات کریں گے. باقی سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ ہمارے اپنے گھروں کا ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے علاوہ ٹائم دیں، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان کے جذبات کی قدر کریں، ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیں. ہاں، لیکن اکثر گھروں میں بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے اور آپ کو اپنے مجمع کو بھی سمجھانا ہے. جو آپ تعلیم کے حلقے میں جاتی ہو، اس میں ترغیبی 5 منٹ کی جو آپ کو بات کرنی ہے، اس میں یہ باتیں سمجھاؤ کہ اللہ کے واسطے موبائل کو اپنے گھر سے ختم کرو. ہاں، ورنہ بچے فارغ ہوتے ہی موبائل کو لے کر بیٹھیں گے. اب تو ماؤں کو دیکھتے ہیں، جب بچہ اٹھتا ہے تو پہلے امی کھلونے دیتی تھی، اب ماں باپ موبائل دیتے ہیں کہ اس کو ذرا گیم نکال دو. یہ وہ سب اس کی شروعات گیم سے ہوتی ہے، اور پھر انتہا کیا ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا. اس لیے بہنوں، میری تو رائے ہے کہ آپ بہنیں اپنے گھروں سے موبائل ختم کریں. ضرورت پڑے تو بٹن والا چھوٹا موبائل رکھو، ورنہ یہ بات یاد رکھنا، آپ نے زہریلا سانپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، یا یوں سمجھنا آپ نے جلتا ہوا انگار اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا. پھر آپ چاہو گی تو بھی بچوں کے ہاتھ میں سے نہیں چھڑا سکو گی. اس لیے سب سے پہلا اوروں میں زندہ کرنے سے پہلے ہمارے ذمہ یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہمارے گھر ان چیزوں سے خالی ہو، ان خرافات سے خالی ہو جائے. اس لیے عزیزہ بہنوں، آپ اپنے آپ کو نمونہ بناؤ. آپ نمونہ ہو. آپ کو لوگ تبلیغ والوں سے جانتے ہیں، یہ بہت بڑی نسبت ہے. اللہ کرے کہ قیامت کے دن بھی ہم تبلیغ والوں سے ہماری پہچان ہو جائے. لیکن میں اس تبلیغ کے ساتھ رہتے ہوئے ایسی حرکت نہ کروں جس سے میرا دین بدنام ہو. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ رہیں. لوگوں کے ساتھ معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاشرت میں، سب میں بہت احتیاط سے رہیں. ہاں، ورنہ عزیزہ بہنوں، ہم بجائے دین کو زندہ ہونے کے، ہم دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنیں گے. بھائی کس نے کیا کہ فلاں صاحب نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ اللہ کے دین کے ترجمان ہو، آپ اللہ کے دین کے نمائندے ہو. آپ کو اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ نے منتخب کیا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ اپنی ذات کو نمونہ بناؤ، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کو نمونہ بناؤ. اپنے مردوں سے پیار محبت سے یہ ساری باتیں کرو تاکہ وہ ہمارے مرد بھی اس طرف متوجہ ہو. ہاں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے محلے میں عورت آئی کوئی چیز بیچنے کے لیے، تو جو عورتیں خریدنے آئی ان سے بات کر رہی ہے. کیا بات کر رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے مردوں کو مسجد میں روز کتنے کام کرنے کے ہوتے ہیں؟ میں حیران ہو گیا. وہ کہنے لگے سن کر کہ عورت سمجھا رہی ہے کہ روزانہ ہمارے مردوں کے ذمہ 5 کام ہیں جو ان کو کرنے ہیں، ان میں 3 روزانہ کر رہے ہیں اور 2 بعد میں کر رہے ہیں. تو ایک عورت ہے، اس نے ایک بات ذہن میں لی تو اپنے پاس خریداری کرنے والے آنے والی بہنوں کو وہ ذہن بنا رہی ہے. تو عزیزہ بہنوں، آپ کی یہ فکر آپ کے اوپر سوار ہو. داعیانہ زندگی آپ گزارو. ہاں، اپنے گھر کو نمونہ بناؤ اور اپنی تعلیم کے حلقے کو مضبوط سے مضبوط کرو. یہ اگر اس تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ہمارے محلے کے ساری مسئلات کی فکریں بیدار ہو جائے گی. جو محلے کی مسئلات آ رہی ہے ان کی فکر، ان کو عزت سے دیکھو، ان کو قدر سے لو. جو بہنیں نہیں پہنچ رہی ہے وہ بہنیں پہنچنے والی بنے، اس کی آپ کو فکر کرنی ہے. ہاں، ہم کسی ایک آدمی پر بھی راضی نہیں ہیں کہ وہ بے دینی کے ساتھ مرے اور جہنم میں جائے، ہم راضی نہیں ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں، اس کی آپ فکر کرو. ہاں،
ان سے دوستی لگاؤ, وہ آنے والی بن جائیں, اور ان کو جو زندگی دینی ہے وہ زندگی کی طرف ان کو متوجہ کرو, اور اپنے گھر کو اس کے لیے نمونہ بناؤ. آپ کے گھر کے اعمال, وقت پر نمازوں کا ہونا, تلاوت, صبح شام کی تسبیح, ہاں آپ کے گھر کو آپ نمونہ بناؤ. اس کے ساتھ ساتھ عزیزہ بہنوں محلے والوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ, احسان کے ساتھ ہم رہیں گے. نبی اکثر احسان کرتے ہیں امت کے ساتھ. ہاں تو انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ آپ کی برکت سے اللہ پاک بہت بڑے مجمع کو ہدایت دے دیں گے, خیر کی توفیق دے دیں گے. پھر اس کے بعد اس فکروں کو لے کر ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے. ہاں یہ جو تمہاری تشکیل ہوتی ہے نا, تو آپ اس کو تشکیل سمجھتی ہو نا. جس بڑے مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے, آپ نے اس کے ذریعے سے اپنی فکر کی, اپنے بچوں کی فکر کی, تو اب اللہ کرے کہ یہ فکر آپ کی پوری دنیا میں پھیل جائے. تو پوری دنیا میں اللہ کرے آپ کی فکر پھیلے. اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی قربانی کو بڑھاؤ, کہ 1 مرتبہ 3 دن لگے, 2 مرتبہ لگاؤ, 2 مرتبہ لگے, 3 مرتبہ لگاؤ. ہاں 3 مرتبہ لگے, عشرہ لگاؤ, عشرے کے بعد چلہ لگاؤ, چلے کے بعد بیرون میں ہمیں جانا ہے. ہاں اس کے لیے آپ کی قربانی کی سطح اوپر جانی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے مردوں سے کہو کہ آپ کو 2 مرتبہ 3 دن مسجد سے لگانے, تیسری مرتبہ ہم ساتھ میں جائیں گے. 2 مرتبہ 3 دن لگ گئے, پھر ان کے عشرے کی ذہن بناؤ, عشرہ لگ گیا ان کا چلے کا ذہن بناؤ, تاکہ ختم نبوت کی اس مبارک محنت کو لے کر آپ پوری دنیا میں پھرو, اور اللہ پاک آپ کی برکت سے پوری دنیا میں خیر کو زندہ کر دیں. اس لیے اپنی قربانی کی سطح کو بھی بڑھانا ہے. اس لیے ہم آج بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں, اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. آپ بہنیں وقت فارغ کر کے آئی ہو تو ماشاءاللہ آج نیت کر کے جاؤ. ان چیزوں کے کرنے میں جن چیزوں میں سستی تھی, آج سے اس سستی کو دور کر دیں گے, ختم کریں گے, اور ایک اچھی شکل قائم کریں گے. اور خروج میں بھی جو ضعف ہے اس ضعف کو ختم کر کے, اگر ہمارے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں تو ہم اپنے 3 دن کی ترتیب بنائیں, 3 دن لگے ہوئے ہیں عشرے کے بنائیں. اس تو انشاءاللہ وقت پر خروج بھی ہوتا رہے گا, اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے, قبول فرمائے. اب ہلکے لگاؤ, اور آپ جو بہنیں عزائم کرے ان کے عزائم کے پرچے ہمیں یہاں بھیج دو جلدی سے. اور دوسرا, ہم حاضری لینا بھول گئے تھے, کون سے مسجد کی کتنی بہنیں, کتنی جماعتیں اور کتنی بہنیں اس میں سے آئی ہے, یہ ذرا حاضری بھی ہمیں بھیج دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب جلدی کریں اس کو. کوشش وہ کریں جائیں, کوشش کریں جا کر اللہ بن کر